بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مزنان۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، نوید نامی حملہ آور جس نے کپتان پر حملہ کیا اور اس نے عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی۔ کل رات سے میں سوشل میڈیا پہ اور مین سٹریم میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ محمد نوید کے دو بیانات چلوائے گئے۔ ان دونوں بیانات میں نوید کے ذریعے جو حملہ کروایا گیا کپتان پر، اس حملے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے مذہب کے پردے کی آڑ میں عمران خان کے اوپر جو یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کو چھپا دیا جائے۔ میں نے کل رات ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو محمد نوید کا بھائی ہے محمد فاروق، جو اس وقت سعودیہ میں مقیم ہے، اور اس سے جو میری گفتگو ہوئی ہے وہ گفتگو کیا ہوئی ہے اور کس طریقے سے اس نے بتایا کہ وہ 1 سال پہلے جو ہے وہ سعودی عرب سے پاکستان آیا تھا۔ اب میری اس کے والد سے، یعنی نوید کا جو والد ہے، جو اس وقت سودرا میں مقیم ہے، اور وہاں پہ میری گفتگو ہوئی ہے اس سے ٹیلی فون پہ، اور وہاں پہ میرے ایک دوست ہیں بڑے قریبی، انہوں نے اس سے بات کروائی ہے۔ اب اس کے والد نے جو انکشافات کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور اس نے بہت زیادہ چونکا دینے والے انکشافات سامنے وہ لے کے آیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں کپتان کے خلاف جو بھی سکرپٹ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ مکمل طور پہ فیل ہو رہا ہے۔ چند گھنٹوں میں وہ سکرپٹ پٹ جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو سکرپٹ رائٹر ہے وہ اس وقت بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید پاکستان 1970 کی دہائی کے اندر جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے، لیکن دراصل پاکستان 2022 میں پہنچ چکا ہے۔ اب پاکستان کا نوجوان طبقہ 2022 میں ہے۔ نوجوانوں کو چھوڑیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بابے ہیں جن کی عمر 40 سے 45 سال ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ بالکل اپنا نیریٹو کلیئر کر چکے ہیں، اور اس وقت وہ کپتان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور اتنے ریشنل ہو چکے ہیں کہ چیزیں 1 منٹ سے پہلے جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ جو میری بات ہوئی ہے نوید کے والد سے، نوید کے والد نے جو چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے وہ انکشاف کیا ہے جو اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید اس نے واقعی مذہب کی آڑ لی ہے، اور آذان جو ہے اس کے مقابلے میں جو وہاں پہ میوزک چلتا رہا اس کے اوپر تیش میں آ کر یہ حملہ کیا۔ لیکن نوید کے والد نے اب یہ بتایا ہے کہ نوید جو ہے وہ بالکل مذہبی شخص نہیں تھا، اور نہ ہی اب تک مذہبی شخص ہے۔ نوید جو ہے یہ بالکل ایک اوباش قسم کا لڑکا ہے، اور مختلف قسم کی اللیگل ایکٹیویٹیز کے اندر بھی انوالو رہتا ہے۔ سب سے پہلی اللیگل ایکٹیویٹی جو اس نے کی وہ یہ ہے کہ نوید نے ایک جگہ پر سودرا میں ہی چوری کی، اور اس چوری کے اوپر نوید پر ایف آئی آر ہو گئی، جس کے اوپر نوید کو جو ہے وہ حوالات دیکھنی پڑی، اور نوید جو ہے وہ تقریباً 13 سے 14 دن جو ہے وہ حوالات میں بند رہا، جس کے بعد جو ہے وہ نوید کی ضمانت کروائی گئی پوسٹ اریسٹ بیل، یعنی ضمانت بعد از گرفتاری، قبل از گرفتاری نہیں، بعد از گرفتاری کروائی گئی، اور نوید کی اس طریقے سے اس مقدمے میں جو ہے وہ جان چھوٹی۔ پھر دوسری آپ چیز یہ دیکھیں کہ نوید کا جو اسلامی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے سامنے ایک اور چیز ہم رکھ دیتے ہیں یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ نوید کے والد نے بتایا ہے کہ کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ نوید نے ایک لڑکی کو گھر سے بھگا کر اس سے شادی کی، اور اس کے بھائی اور باپ جو ہیں انہوں نے بھی نوید پہ ایک مقدمہ درج کروایا، لیکن بعد ازاں جو ہے وہ نوید ان سے صلح ہو گئی، معاملات طے ہو گئے، لیکن نوید ابھی بھی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتا، کیونکہ اس کے ماں باپ جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر سخت ریاکشن دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم تمہیں ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیں گے، اور اب ہم تمہارے ساتھ جو ہے وہ جب تک تم اس لڑکی کو اس کے ماں باپ کو واپس نہیں کر دیتے ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ تو جس کے اوپر نوید نے یہ کہا کہ میں لڑکی کو تو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے اہل خانہ کو، اپنے باپ کو، بھائی کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور نوید کے باپ نے بتایا کہ جو نوید کا بھائی اس وقت سعودیہ میں مقیم ہے اس کے ساتھ بھی، اور نوید کا جو باپ ہے اس کے اور اس کی ماں جو ہے نوید کی، ان کے ساتھ وہ لا تعلق ہی کر چکا ہے، اور ان کے ساتھ اب بالکل وہ نہیں رہتا، اور نہ ہی کسی قسم کا تعلق رکھتا ہے۔ ایک ایسا شخص
जो इस तरीके की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, उससे मजहब का रंग दिलवा कर कप्तान पर हमला करवाना। जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखा है उसको ये बता दें कि आपका स्क्रिप्ट जो है वो एक बार फिर पिट चुका है, एक दफा फिर फ्लॉप हो चुका है आपका स्क्रिप्ट, और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। आप इस तरीके का अगर रंग दिलवाने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं चल सकेंगे। फिर एक चीज मैं आपके सामने और इस केस के हवाले से रख देता हूं, वो ये है कि मैं जरा रात चीजें नोट कर रहा था बैठा, जहां पे वजीराबाद के अंदर वाकया हुआ है वहां पे नजदीक तरीन जो थाना था वो तकरीबन 3.5 किलोमीटर के फासले पे था, लेकिन जहां पे नवीद को ले जाके बयान दिलवाया गया वो थाने का जो फासला है तकरीबन 17 किलोमीटर का है वहां से जहां पे ये हमला हुआ। अब आप जरा ये देखें कि उस सड़क के ऊपर अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको पता होगा कि ये जो 17 किलोमीटर है इसका जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो तकरीबन 36 से 37 मिनट है, यानी ये 17 किलोमीटर 36 से 37 मिनट में ट्रैवल होते हैं उस रोड कंडीशन के हिसाब से। आपने 36 से 37 मिनट का जो डिफरेंस है वो इतनी जल्दी तय किया, फिर वहां पे जाके इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद आपने कंक्लूजन भी दे दिया और वहां पे नवीद का एक वीडियो बयान रिकॉर्ड कर दिया। फिर यहां पे सोने पे सुहागा होता है कि परवेज इलाही साहब एक्शन लेते हैं और उस थाने का पूरा जो स्टाफ है वो मुअत्तल कर देते हैं। लेकिन फिर आज जब हमारी आंख खुली सुबह तो हमने देखा कि एक और वीडियो रिलीज करवा दी गई है। पहली वीडियो सामने आई, थाने का पूरा अमला जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। अब दूसरी वीडियो सामने आ गई। अब यहां पे सवाल ये बनता है कि ये वीडियोस रिलीज कौन करवा रहा है, किसकी ख्वाहिश पे इसे मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। और आज इमरान रियाज खान साहब ने एक बड़ा अहम ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जी परवेज इलाही साहब एक शख्स का नाम FIR में से निकालने पे बाजिद हैं। FIR तो टोटल जो है वो नवीद पे होनी है, शहबाज शरीफ पे होनी है, उसके बाद राना सनाउल्लाह पे होनी है, और फिर एक नाम जो मेजर फैसल साहब का है वो इमरान खान साहब बीच में शामिल करने चाहते हैं कि इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अब वो इन चारों नामों में से कौन सा नाम है जिसको परवेज इलाही निकलवाना चाहते हैं? और इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आप फवाद चौधरी का वो बयान देख लें जो फवाद चौधरी साहब ने तकरीबन 3 दिन बाद दिया था जब वजीर आला बन गए थे परवेज इलाही पंजाब के। और उन्होंने उसमें कहा था कि पहले 24 घंटे तो हमें लगा कि वजीर आला हमारा है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वजीर आला ही किसी और का है, हमारे साथ ही प्रैंक हो गया। और जिस तरीके से आपने यूट्यूब पे प्रैंक देखे होंगे कि कैमरे वाला प्रैंक करते हैं और फिर ये कहते हैं वो आके कि वो सामने देखें जी, वो कैमरे को देख के हाथ हिला दें, आपके साथ प्रैंक हो गया है। यही प्रैंक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत समझती है कि उनके साथ भी हो गया है, लेकिन कप्तान ये समझते हैं कि नहीं, परवेज इलाही आज भी उनके साथ जो है वो मुखलिस है। इस व्लॉग से इतना ही। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अजीज पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अजीज पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।